In the dark, when a shadow lurks, man fears it's a ghost. Woman fears it's a man. Victim changes, rapist changes, but the headlines remain same. Another rape. This is actually not only about women, because it doesn't only happen to women, but mostly to them. We are that part of the society where even animals are not safe. تم لوگ راستے میں نہیں چھوڑتے، تم لوگ اسکولوں میں نہیں چھوڑتے، تم لوگ بس میں نہیں چھوڑتے، تم لوگ آفس میں نہیں چھوڑتے، تم لوگ اکیلی عورت کو نہیں چھوڑتے، تم لوگ بچوں کے ساتھ ماں کو نہیں چھوڑتے، تم لوگ 8 ماہ کی بچی کو نہیں چھوڑتے، تم لوگ کم عمر لڑکوں کو نہیں چھوڑتے، تم لوگ 80 سال کی عورت کو نہیں چھوڑتے، تم لوگ معصوم جانوروں کو نہیں چھوڑتے، تم لوگ قبر کے مردوں کو نہیں چھوڑتے. But in our society, if you are a victim, you are responsible at the same time. میں ظلم کا نشانہ بنی، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ان درندوں کا نوالہ بنی، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ زمانہ تو کہتا ہے کہ تو بالغ تھی، تیرا یہ قصور تھا. کہیں سے آواز آئی کہ تیرا لباس ٹھیک نہ تھا. کوئی کہتا ہے کہ تجھے اکیلے جانا چاہیے نہ تھا. کوئی کہتا ہے کہ میرا اس راستے سے گزرنا ٹھیک نہ تھا. دل نے کہا کہ تو عورت تھی اور شاید یہ تیرا قصور تھا. مگر سمجھ نہیں آتا یہ ماجرا کہ جس زمانے میں بچیوں کو وحشت کا نشانہ بنایا جائے اور 2 بچوں کی ماں کو بھی نہ چھوڑا جائے، وہاں بھلا بالغ ہونا کیوں میرا قصور تھا؟ جس زمانے میں چادر پہنی ہوئی عورت محفوظ نہیں، وہاں بھلا میرا لباس ٹھیک نہ ہونا کیوں میرا قصور تھا؟ جہاں یہ قبر میں دفنائی لاش نہیں چھوڑتے، وہاں بھلا میرا اکیلے جانا کیوں میرا قصور تھا؟ جہاں اپنی ہی چھت پہ کھڑی بچی کو نہیں چھوڑتے، وہاں بھلا میرا اس راستے سے گزرنا کیسے میرا قصور تھا؟ مگر جہاں یہ مخنث اور بلی تک کو نہیں چھوڑتے، وہاں بھلا میرا عورت ہونا کیا قصور تھا؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ ہوس نے اندھا کر دیا ہے؟ کیونکہ ہر بار قصور وحشیت کا نشانہ بننے والے مجسمے کا نہیں ہوتا. Here, rape is normal. Being weak, woman, child, or a kitten is a sin. People need to stop giving lame reasons and lame justifications for this major crime. Nothing can justify this crime. We are taught not to go out at 2 a.m. alone, instead of man being taught to not prey on a solitary woman. We are taught to wear dupatta and hide our chest, as the skin simply makes a man too raunchy. Everything is put on women. It's our fault if we get raped. Maybe we went out too late at night or didn't wear enough. People have the audacity to make poisonous, heinous comments towards the rape survivors instead of raising their voice for the victims. Obliterate it, since assault jokes aren't amusing and never will be. End it, since it's not about how we dress. ہاں بیٹی، گھر سے باہر نکل رہی ہو؟ اس وقت نہ نکلو. چادر ٹھیک سے لو، چوڑیوں کی آواز نہیں آنی چاہیے. دیکھو، شادی میں اونچا نہ ہنسنا. جہاں سنسان جگہ ہو یا آدمی کھڑے دیکھ لو، راستہ بدل لینا. سہیلی کے ساتھ رہنا، مجھے فون کرتی رہنا. پرس میں چاقو رکھتی ہو نا، اب پستول کا لائسنس بھی بنوا لو. یاد رکھنا، تم اس گھر کی عزت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو.
مگر ہم مردوں کو یہ کیوں نہیں سکھا سکتے کہ ہاں بیٹے اس وقت گھر سے نکل رہے ہو، دیکھو نظریں نیچے رکھنا، راستے میں کھیلتے بچے بچیوں کو اپنے بچے سمجھنا، اکیلی عورت کو آتے دیکھ لو تو راستہ تبدیل کر لینا، اور مشکل میں دیکھو تو مدد ضرور کرنا، کھڑے ہو کر ویڈیو نہ بنانا، سیٹی نہ بجانا، آوازیں نہ لگانا، مناسب فاصلہ رکھنا، یاد رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی گھر کی عزت اور آنکھوں کی ٹھنڈک کو پرس میں چھری نہ رکھنی پڑے۔ But like a compass needle that points north, a man's accusing finger always finds a woman. Always. جو کرتے ہو سرے عام بے آبرو بنتے ہوا کو، کیا رکھتے ہو دل میں تم بھی اس خدا کو؟ In contemporary years, rape is the fourth mass plebeian and prevailing crime against women. In 2002, 30-year-old Mukhtara Bibi was gang raped on the orders of Panchayat. Yet, not to forget that Pakistan is an Islamic state and how Panchayat system's orders are influential. In 2012, 5 women aged between 15 and 21 were raped by the border police in Dera Ghazi Khan. Moreover, in 2019, a 21-year-old girl is raped by 3 police officers in Rawalpindi. So, when the protectors of the citizens are indulged in criminality, then from whom one should go for help in an emergency or ask for justice? From 2006 to 2014, Pakistan's massive Kasoor incident of raping young children dramatically shook the country, where almost 280 to 300 young children were raped, filmed, and blackmailed. In January 2018, a 7-year-old girl named Zainab Ansari was raped and strangled to death in Kasoor. In 2019, a young 10-year-old girl called Farishta was raped and strangled to death. In September 2020, a 5-year-old girl in southern Pakistan was raped, hit on the head, and set on fire. 5 days later to this incident, a woman in the country's east was dragged from her car and sexually assaulted on a highway in front of her children. The child sexual abuse rate in Pakistan continues to be 7 children per day. 3,832 cases of child abuse reported in 2018. 33% rise seen in child sexual abuse cases. And a recent incident in September 2020 where Luqman raped a girl in Bahawalpur, and parents of victim took her in police station, but the police didn't make an FIR because Luqman was from a strong family. She couldn't have tolerated humiliation of her parents, so she committed suicide and left a note for her parents. آپ کل سر اٹھا کر جیو گے والد، کیا آپ اس لڑکی اور اس کے والدین پر گزرنے والی قیامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ مظلوم کے ساتھ ہونے والے سانحے کے بعد ایک بڑا سانحہ وہ بے رحمانہ سلوک ہے جو ہمارا معاشرہ ان کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اولاد کو احساس نہ ہو کہ ماں کیا ہے۔ کبھی سوچا ان بچوں کی کیا حالت ہوگی جن کے سامنے ان کی جنت کو کچل دیا گیا؟ 24 گھنٹوں کے لیے واٹس ایپ اور فیس بک سٹیٹس کافی ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے؟ تم واقعی سوچتے ہو کہ بس اتنا کر دینے سے تمہاری ماں، بہن، بیٹی محفوظ ہے؟ Sometimes it makes us think that Islam is not right enough to give us, women, the rights we deserve. Because we are not rightly aware of our own religion. It is not Islam which is giving freedom to men for doing whatsoever they want to do. It is not Islam
which is making woman a prisoner or a creature who has a low standard. It is not Islam which hides the criminals on the basis of their caste, gender, or religion. It is not Islam which teaches us to blame the victim. This is the culture of our very own society, which blames humans on the basis of their gender roles. This is the culture which gives and changes the perspective of freedom for men and women. This is the culture which taught us to cheat, betray, insult, abuse, and to carry as much filth within the character as we could. And the culture doesn't always belong to the religion. In fact, they differ. The society and the culture could be wrong. We should pay attention to it and mend it. The faces which represent Islam could be wrong or misguided. That doesn't mean that our culture lacks it. आखिर कब तक? क्या इस कौम में एहसास है? न औरतें घरों में महफूज हैं और ना बाहर। आखिर कब तक हम औरतों को अपनी हिफाजत करना खुद सिखाएंगे? क्या बेटियां अब सांझी नहीं रही, या दूसरों के दर्द को महसूस करने के हिस्स हम में बाकी नहीं रही? क्या हमारा आखिरत से यकीन उठ गया, या हमें अल्लाह के हर जगह मौजूद होने का सबक भूल गया? अरे तुम्हारी आंखें क्यों नहीं निकल आती जब तुम बिनते हवा को नजर टेढ़ी करके देखते हो? तुम्हें मौत क्यों नहीं आ जाती जब तुम अपनी हवस के लिए मासूम बच्चों को निशाना बनाते हो? आखिर कब तक? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जमीन फटे और ये दरिंदे उसमें धंस जाएं, या आसमान से कोई आसमानी आफत नाजिल हो? क्यों खुदा के अजाब को दावत दे रहे हैं? क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। हम इंसाफ तो शायद नहीं दिला सकते, पर आवाज तो उठा सकते हैं। If this is the state of Medina, I demand for my Pakistan. I demand for justice. I demand for rapid disposal of justice for victims. I demand to hang the culprits publicly. End the rape culture now. Hang the rapists publicly.